السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو دو آپشنز دے دی گئی ہیں، دونوں میں سے کہا ہے کسی ایک کو آپٹ کر لیں، اور اگر آپ ایک کو آپٹ کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں، اگر نہیں آپٹ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ دو آپشنز کون سی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی گئی ہیں؟ عقیل کریم ڈیڈی نے آپ کو پتہ ہے ملاقات کی تھی، کیا اس ملاقات میں کوئی بریک تھرو ہوا ہے؟ یہ ہم آپ کو شیئر کریں گے اس ولاگ میں۔ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے عمران ریاض خان صاحب کے کیس میں عدالت سے ایک بڑی اپڈیٹ آئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیس ختم ہوا ہے۔ عدالت کی تمام پروسیڈنگز اور اس میں جو آرگیومنٹس ہوئے ہیں وہ آپ کو ایز اٹ از ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس میں دو تین چیزیں جو نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں۔ ایک تو عمران ریاض خان کے کیس کو لاپتہ افراد کیس کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے اس طرف کو معاملہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک اینکر، ایک صحافی جو کہ بولتا ہو، جو کہ آواز اٹھاتا ہو، اور اس کو لاپتہ کر دینا، وہ بھی لاہور کی سڑکوں سے، یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے۔ یہ عدالت میں ہوا کیا ہے، یہ تمام کارروائی آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ آپ کو ایک اور چیز، شیریں مزاری کو جو تیسری دفعہ گرفتار کیا گیا ناظرین، میاں گل حسن اورنگزیب جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، ان کے ریمارکس آئے ہیں اور وہ اسٹیٹ کی ریٹ کے حوالے سے، عدالتوں کی ریٹ کے حوالے سے آئے ہیں، اور وہ ریمارکس جو ہیں وہ ایجنسیز کے حوالے سے ہیں، بڑے تباکن ریمارکس ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، یہی گزارش ہے آپ سے۔ عمران ریاض خان کے کیس میں عجیب اطلاعات اس وجہ سے آ رہی ہیں کیونکہ اگر ان کا کیس کو لاپتہ افراد کیس میں ڈالا جاتا ہے، اور جس طرح سے عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو لاپتہ ہوئے ہیں، تو میرا خیال سے اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اینکر کو آپ لوگوں نے اٹھایا، اسے گرفتار کیا وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، اور اس کے بعد گرفتار کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنی کسٹڈی میں رکھا، پھر پولیس نے اس کو چھوڑ دیا، اور پولیس نے چھوڑ کر پھر وہ کالی ویگو آئی، وہ اسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور اب آپ عدالت کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ وہ لاپتہ شخص ہے۔ تو یہ کیا کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ تو عمران ریاض خان کے حوالے سے جو عدالت میں کارروائی ہوئی ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کو اس کے بتا دیتا ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اظہر صدیق بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اظہر صدیق نے کہا کیا عمران خان صاحب کو زمین نگل گئی ہے، آسمان کھا گیا، وہ گئے کدھر ہیں؟ جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوئی ہے۔ چیف جسٹس جو ہیں وہ خود اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، امیر بھٹی صاحب، اور انہوں نے پوچھا کہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہیں، جس پر عدالت کی جانب سے بتایا گیا، عدالت کو بتایا گیا، آئی جی خود اس کیس میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جیو فینسنگ کیمروں کا ریکارڈ دیکھ کر اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر عمران ریاض خان کے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے کہنے پر میں نے آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر اور مختلف ایجنسیوں جس میں آئی بی شامل ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت دیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سائنٹیفک طریقے سے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو ریکارڈ ہے وہ گزشتہ 3 دن کی دیکھنی ہوگی، اور اس میں بات بھی کی ہے ہم نے۔ تو ہم اس ایسے پہلے بھی کیسز ہمارے پاس آتے رہے ہیں کہ جب پولیس سے چھٹتا ہے تو وہ اسے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ غالباً عمران ریاض خان صاحب کو جو لے کے گئے ہیں، عمران ریاض خان صاحب ان سے واقف تھے۔ تو ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آتے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ نہیں، یہ ریزالو کر دیں گے۔ دیٹ مینس کہ آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم سائنٹیفک طریقے سے اس کو ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ آئی جی صاحب نے ایک بندے کو چھوڑا، اس کے بعد فوٹیج کے مطابق کالی ویگو سے اٹھا کے لے گئی، اور آئی جی صاحب عدالت میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے چھٹ کر بندہ کہاں گیا، اور یہ عدالت کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سائنٹیفک طریقے سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ عمران ریاض خان صاحب کو کس نے اٹھایا، کہاں پہ ہوں گے اور کیوں ہوں گے؟ تو یہ عدالت کے سامنے تو مذاق نہ کیا کریں سر۔ اور آئی جی نے پھر اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر سے رابطہ کیا تھا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ جی بالکل رابطے میں، اور جو ہے انہوں نے ہمیں وقت دے، ہم یہ معاملہ ریزالو کر دیں گے عدالت کی جانب سے۔ اس دوران جو ہے وہ سرکاری وکیل جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں، اور جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، ان کی بھی آپس میں تلخ کلامی ہوئی۔ جو اظہر صدیق صاحب ہیں انہوں نے کہا میرے گھر پہ پیٹرول بم حملہ ہوا،
میرے پر گولیاں چلائی گئیں، لیکن یہ آئی جی صاحب کھڑے ہیں، ان کے شہر میں سیکیورٹی کی صورتحال اتنی ناقص ہے کہ کوئی بھی ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سرکاری وکیل نے کہا کہ آپ تو وکیل ہی نہیں، ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو، جس پہ اظہر صدیق نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے، آپ کیا بہت بڑے وکیل ہیں، جس پر عدالت نے دونوں وکلا کو جھاڑ پلائی کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، خصوصاً سرکاری وکیل کو۔ اس پر جو چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس آئے ہیں، جو فائنل آرڈر آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عدالت نے کہا ہے کہ جو عمران ریاض خان صاحب کی فیملی ہے اس کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ ان کے چچا جو ہیں ان کو فوکل پرسن رکھ دیا ہے۔ لاہور پولیس کو کہا ہے کہ آپ ان کو فراہم کریں گے سیکیورٹی، اور آپ ہی جواب دہ ہیں۔ عمران ریاض خان کے کیس میں لاہور پولیس کو آئی جی کو انہوں نے وقت دے دیا ہے، کل 12 بجے تک عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جائے، اور پیش نہ کرنے پر ایکشن بھی ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ میری عدالت میں عمران ریاض خان صاحب کو لایا جائے، جہاں مرضی سے ٹریس کر کے نکالیں، آپ کو 12 بجے کا وقت دیا جاتا ہے کل، اور عمران ریاض خان صاحب کو عدالت کے سامنے پیش کریں۔ اب میں یہ تو جو ہے آج کا آرڈر ہو گیا، اور ساتھ انہوں نے رپورٹ بھی مانگ لی ہے اس حوالے سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آرڈر جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ شیریں مزاری کو گرفتار نہیں کرنا، اس کی دھجیاں کیسے اڑائی گئیں۔ رات کو ایم پی او آرڈر کے تحت جو ہے شیریں مزاری کو دوبارہ سے گرفتاری کرنے آ گئے۔ آج جب توہین عدالت کی درخواست دائر کی کہ آپ نے آرڈر دیا تھا، آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا، گرفتاری دوبارہ کرنے آ گئے، تو بتایا یہ گیا جسٹس گل حسن اورنگزیب کو کہ ایم پی او آرڈر یہ رہا، اس کے تحت ہم نے گرفتاری کی ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ ریاست کے اداروں کو بے وقت کر رہے ہیں، آپ ریاست کی رٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کی رٹ کو کمزور کر رہے ہیں۔ ریاست کی ایک ادارے نے، ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا لیکن آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو آرڈر دے دیا، اس کی امپلیمنٹیشن ہو نہیں رہی، ریاست نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، لیکن ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ علی محمد خان کو کل عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے پولیس آ گئی، انہوں نے کہا بیٹھے سر، آپ کو دوسرے کیس میں لے کے جانا ہے۔ تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دس از مطلب ایبسلیوٹلی یو کین سے ایبسرڈ۔ آپ اس طرح سے کسی کی گرفتاری ڈال رہے ہیں، پھر آپ گرفتاری جب لوگوں کی ڈال رہے ہیں ان کو دوبارہ سے عدالتی حکم پہ رہا کرنے کے بعد دوبارہ سے گرفتار کر رہے ہیں۔ پہلی گرفتاری نہیں جسٹیفائی تھی، دوسری پھر اس پہ ہو رہی ہے، پھر تیسری ہو رہی ہے۔ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ لا آف جنگل ہے ادھر پاکستان میں۔ انفارچونیٹلی جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں شہباز شریف کی حکومت میں، میرا خیال سے اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر کی حکومت میں ایسے معاملات ایٹ لیسٹ میں نے چلتے ہوئے نہیں دیکھے۔ عمران خان پہ آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 2 آفرز کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کی گئی ہے کہ آپ سر ایسا کریں کہ یہاں چھوڑیں وطن اور جائیں لنڈن، اور وہاں پہ اپنا ایگزائل میں رہیں، آپ لنڈن نہیں جاتے، کہیں اور کسی ملک پہ چلے جائیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے ابھی واپس نہیں آنا ہے۔ اس کا کیا جواب دیا یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن دوسری آفر عمران خان صاحب کو کی گئی ہے کہ یا پھر آپ پہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا، جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ابھی مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے زمان پارک میں دوبارہ آپریشن کی بھی تیاری کی جا رہی تھی۔ تو آج نہیں تو کل یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، جس طرح سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر امجد نے آج پارٹی چھوڑ دی ہے، اس کے علاوہ آج متوقع ہیں اور بھی لوگ جو کہ پارٹی چھوڑیں گے، تو ایک سخت ٹائم پی ٹی آئی پہ آن پڑا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو یا تو چھوڑ کے چلے جائیں، یا پھر آپ جیل کے لیے تیار رہیں، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوگا، لمبی جیل آپ کو کاٹنی پڑے گی سر۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کیا آؤٹ کیا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں باہر تو جانے کو کسی صورت نہیں تیار۔ باہر کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کوشچن پوچھا کہ آپ کو اگر باہر جانے کا باہر جانا پڑے تو چلے جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں آخری خون کے قطرے تک اپنے ملک کو نہیں چھوڑوں گا، عمران خان صاحب نے کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کے پاس دوسری آپشن جو بچ جاتی ہے، جو ہمیں کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے نظر آ جائے، اگر معاملات نہیں بگڑے، ہو سکتا ہے آج ہی نظر آ جائے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جانا پڑے گا۔
بیکاز یہ نواز شریف صاحب کی ضد ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں جائیں گے تبھی معاملات آگے چلیں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، دوبارہ آئیں گے، کسی بھی طرح سے عمران خان کی پارٹی کو روکا جائے گا، انتخابات ہوں گے 8 اکتوبر سے پہلے، اور ایک نئی پارٹی بھی کھڑی کر دی جائے اسی دوران، ہو سکتا ہے اور نئے لوگ چہرے سامنے آ جائیں، نئی چیز بنائی جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ الیکشن میں سب کو پھینک دو عمران خان صاحب کو روک کے۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے، لیٹس سی اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو جو چیزیں بتانی تھی وہ بتا دی۔ اگلے ویلاگ میں کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ عمران خان صاحب کو نیب کی عدالت میں بلایا گیا، اس کی اپڈیٹ جو ہوگی، عمران خان صاحب آئے نہیں ہیں، اب کیا ان کا نوٹس نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔